یہ آپ دیکھیں عرس کے موقع پر لوگ غلے، دانے، جانور، دودھ بزرگوں کے نام پہ رکھ دیتے ہیں، نام پہ رکھ دیتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ عرس کے موقع پر لے جاتے ہیں، وہاں جا کے اگر یہ ذبح کرتے ہیں، یہ شرک ہے ان کے نام پہ۔ ہاں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، وہاں لے جا رہے ہیں تو یہ بدعت ہے، غلط طریقہ ہے، لیکن بہت بڑی تعداد اللہ کے نام پہ نہیں کرتی، وہ بزرگوں کے نام پہ ہی کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ اللہ کے علاوہ جو نیازات ہیں یہ بھی قرآن کریم نے روکا ہے اور سختی سے روکا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے علاوہ جس کے نام پہ تم کوئی چیز دیتے ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ دیگ و غلہ ہو، وہ بھی حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی۔ اسی طرح مشرکین کی شرک کی صورت قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے کھیتیوں اور جانوروں کے حصے بنا لیتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ جانوروں کھیتیوں کے حصے کر لیتے تھے، یہ جانور اللہ کے نام، یہ جانور بزرگوں کے نام، یہ کھیتی کا حصہ اللہ کے نام، یہ غلے کا حصہ اللہ کیا کہتے ہیں بزرگوں کے نام۔ اور اتنے خبیث تھے، جو اللہ کے نام ہوتا تھا تو جہاں وہ جو غیر اللہ کے نام کے جو مصارف ہوتے تھے وہاں خرچ ہو جاتا تھا، جو غیر اللہ کے نام ہوتا تھا جو وہ پیسہ ہے وہ اللہ کے نام کے مصارف پہ خرچ نہیں ہوتا تھا۔ فما کان للہ فهو یصل الی شرکائہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنی اولاد کو بطور نیاز بزرگوں کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے کہ بزرگ خوش ہو جائیں اور ان کی بگڑی بنا دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شرک اتنا خطرناک ہے کہ بچوں کو ذبح کروا دیتا ہے، اور شیطان نے کاپی کروایا۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تھے اللہ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ حکم بھی اس نے دیا تھا، روک بھی اس نے دیا۔ شیطان نے اس کو کاپی کروایا اور آگے بڑھ گیا، اس نے بزرگوں کے نام پہ بچوں کو ایک نہیں پتہ نہیں کتنی اولادوں کو اسے ذبح کروا دیا۔ خود میں نے بچپن میں اخبارات میں کئی دفعہ پڑھا کہ ایک مرید نے بچہ ذبح کر دیا، جی پیر صاحب خواب میں آئے تھے، بچہ ذبح کر دیا۔ یہ پنجاب میں کئی واقعات اس طرح ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ کم و بیش اسی طرح کے واقعات، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو نیاز ہے غیر اللہ کے نام، یہ غیر اللہ کے نام نیاز حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ کے تحت، وما ذبح علی النصب کے تحت، وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا کے تحت۔ اب حرام کو حرام سمجھنا ہے۔ اب غیر اللہ کی نیاز جو کہ حرام ہے اس کو جو حلال سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ آئی بات کی؟ یہ سارا میں قربانی کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں۔ قربانی اللہ کے نام، اب یہی قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ جائز سمجھے گا تو یہ جائز سمجھنا کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ وہ حرام کو حلال سمجھ رہا ہے۔ تو یہ نظر و نیاز، منت، قربانی کے حوالے سے بھی بات ہو گئی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، چند چیزیں بتا رہا ہوں یعنی جس سے توحید کی شان و شوکت کا عملاً اظہار ہوتا ہے۔ اب کسی چیز کو حلال ہے، اللہ ہی حلال کرے، آپ یہ سمجھتے اللہ ہی حلال کرنے والا، اللہ ہی حرام کرنے والا، یہ توحید کا عملی اظہار ہے۔ اور آپ نے ہی حلت و حرمت کے اختیار کسی اور کو دے دیا، اس کو حلت و حرمت بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، یہ شرک کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربانی دے دی، یہ شرک کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ صرف اللہ کے نام پہ دے دی، یہ توحید کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اللہ ہی کو سجدہ کیا، یہ اللہ کی توحید کی عملی شکل ہے، یہ توحید کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا، یہ شرک کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ اسی طرح طواف ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ اکبر، کیا بات ہے، سمجھائی؟ یہ توحید کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ دو انسلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور عمرے کی نیت ہے، اور یا عمرہ حج دونوں کی نیت ہے، اور طواف ہو رہا ہے، جی ماشاءاللہ، یا ویسے طواف ہو رہا ہے بغیر حج و عمرے کی نیت کے، یہ توحید کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ یہی
اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ طواف ہو جائے تو یہ شرک کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ آپ کسی ایک مزار پہ بھی چلے جائیں جمعرات کے دن شب جمعہ، آپ کو وہاں کثرت سے عورتیں ملیں گی جن کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، باقاعدہ وہ قبر کا طواف کرتی ہیں۔ احسان یا کبھی دیکھا ہے آپ نے قبروں کا میں نے خود دیکھا ہے۔ جس علاقے میں پہلے میں رہتا تھا اس کے سامنے ہی بہت بڑا مزار ہے، ہم بچپن میں جایا کرتے تھے، بلکہ بعد میں بھی میں جاتا رہا ہوں دیکھنے کے لیے کہ کس قسم کا شرک کرتے ہیں۔ باقاعدہ جمعرات کی شام کو مرد ہونا عورتیں ضرور ہوتی ہیں، باقاعدہ اس پوری قبر کا طواف کرتے ہیں۔ یہ شرک کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ عوام تو عوام، مولویوں نے بھی اس کو سستا سمجھا ہوا ہے، مولوی بھی آج یہ شرک بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور امت جا رہی جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پکار، صرف ایک اللہ کو پکارنا، یہ توحید کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد میں پکارنا یا غوث اعظم دستگیر کہنا، یہ شرک کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو باقاعدہ داتا سمجھنا کہ وہ میری بگڑی بنا دے گا، میری قسمت کھری کر دے گا، یہ شرک کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ اللہ کے علاوہ گنج بخش کسی کو کہنا اس نیت سے کہ وہ مجھے خزانے بخش دے گا، میں اس کی قبر پہ جاؤں گا، وہ سنے گا، میں اس کے نام پہ قربانی کروں گا، وہ سنے گا اور مجھے خزانے بخش دے گا، یہ شرک کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 7 چیزیں ہیں، خصوصیت سے قرآن کریم میں ان کو بیان کیا ہے تاکہ اس توحید کی شان و شوکت کا اظہار ہو اور شرک کی شان و شوکت پہ ضربے لگے، وہ اٹھے نہ، جس میں سر فہرست حلال و حرام کا عقیدہ ہے، نظر و نیاز کا عقیدہ ہے، قربانی کا عقیدہ ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، پکار ہے، تلبیہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں اگر بندہ اللہ کے لیے یہ کام کرے تو یہ توحید کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے یہ شرک کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ میں قربانی کی سارے میں نے چیزیں گھمائی ہیں تاکہ پتہ چلے قربانی کرتے ہوئے کہ توحید کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں ایمانداری سے کتنے مسلمان ہیں جو یہ چیز ذہن میں رکھ کر قربانی کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان؟ اور عوام کا قصور تو ہے ہی ہے، سب سے بڑا قصور، سب سے بڑے قصوری جو ہیں یہ مولوی ہیں، یہ بیان نہیں کرتے دین، یہ نہیں بتاتے لوگوں کو۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب آخر میں ایک آدھ بات کر دیتا ہوں، وہ تو انشاءاللہ ہم اس پر ایک مستقل پروگرام کریں گے۔ آپ نے اس پہ دیکھ لیا عقیدے کے مسئلے میں اور عمل کے مسئلے میں، عقیدہ اور عبادات، عقیدہ اور عبادات، ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسپیشلی بدعقیدگی سے روکا ہے بندے کو۔ تم نے بدعقیدگی نہیں دکھانی، بدعقیدہ نہیں ہونا، عقیدے میں، نظریات میں، اعمال میں اسپیشلی روکا ہے۔ معاملات بعد میں ہیں، پہلے دن سے لا الہ الا اللہ آیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلے دن سے نظر و نیاز سے روکا گیا، پہلے دن سے غیر اللہ کے نام پہ قربانی کرنے سے روکا گیا، لیکن پہلے دن سود سے نہیں روکا گیا، پہلے دن شراب سے نہیں روکا گیا۔ سود تو بالکل اسلام کے آخر میں جا کے حرام ہوا ہے، حالانکہ سود بھی تو حرام ہے، اس کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ تو کیا سمجھ آئی؟ عبادات اور عقائد میں جو بدعقیدگی ہے اس کو ہم پہلے بیان کریں گے، یہ پہلی سطح پر ہے۔ معاملات کی بدعقیدگی، ریاستی امور کے اندر بدعقیدگی، یہ دوسری سطح پر ہے۔ اب تو ہم بیک وقت کام کریں گے، لیکن فوکس پہلے بھی ہم عبادات، فوکس آج بھی زیادہ عبادات اور عقائد پہ کریں گے، معاملات پہ بعد میں کریں گے۔ کیوں؟ بندہ جب عبادات اور عقیدے کے اندر بدعقیدہ نہیں ہوگا تو معاملات کے اندر بھی بدعقیدہ نہیں ہوگا۔ یہ ترتیب ہے، اس ترتیب کو آج امت بھولی ہوئی ہے، بڑے بڑے علماء بھولے ہوئے ہیں، بڑی بڑی دینی تحریکیں بھولی ہوئی ہیں۔ بڑی بڑی دینی تحریکوں کو آپ دیکھ لیں، وہ سود پہ بڑا کام کریں گے، سود حرام، سود حرام، سود حرام۔ ان کو کوئی یہ داتا صاحب، داتا تو کہنا ہی نہیں چاہیے، اللہ بخشے میرے والد صاحب کو، وہ کہتے تھے دادا کہو، ہم سے عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، دادا ہیں، داتا نہیں ہیں۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آپ جا کے دیکھیں، ہر روز مشرکانہ عمل ہوتا ہے، ہر لمحے مشرکانہ عمل ہوتا ہے، ہر لمحے غیر اللہ کے نام پہ نیازیں، نظر
لائی جاتی ہے، بیٹس چڑھائے جاتے ہیں، ہر روز چڑھاوے ہوتے ہیں۔ اب یہی اسلامی تاریخ سود حرام سود حرام سود حرام وہاں نہیں گھسیں گی، اس شرک کے بارے میں بات نہیں کریں گی، حالانکہ وہ جو شرک ہے وہ سود کی بدعقیدگی سے بڑھا ہوا ہے، اس پہ بات نہیں کریں گی۔ وہ سمجھتی ہیں بس ہم نے سود کے خلاف کام کر لیا تو بس تحریک کا مقصد پورا ہو گیا، ریاستی امور میں ہم نے نعرے لگا دیے اسلام لاؤ اسلام لاؤ، مقصد پورا ہو گیا۔ حالانکہ اسلام شروع ہی ہوتا ہے عبادات اور عقیدے میں بدعقیدی سے بچانے سے شروع ہوتا ہے، معاملات میں باری بعد میں آتی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مکمل پروگرام کریں گے کسی وقت کہ بھائی دعوتی تحریک کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، یہ ترتیب بڑے بڑے علماء کو پتہ نہیں ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔